ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کو کارروائی سے روک دیا۔ شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے، حق دفاع ختم کرنے سے پہلے بانی پی ٹی آئی کا زخمی ہونا تسلیم کیا گیا، اس کے بعد حق دفاع کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا کیس۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کو کارروائی سے روک دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے حکم امتناع جاری کیا، کہا کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا، بانی پی ٹی آئی کی ٹانگ میں گولی لگی، زخمی ہونے کے باعث پیش نہ ہو سکے۔ ٹرائل کورٹ نے عدم پیروی پر حق دفاع ختم کر دیا، اب مقدمے میں گواہیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے، حق دفاع ختم کرنے سے پہلے 2 تاریخوں پر زخمی ہونا تسلیم کیا گیا، اس کے بعد حق دفاع کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہم دوسرے فریق کو نوٹس کر رہے ہیں۔ 2017 میں بانی پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ پاناما کیس پر خاموشی اختیار کرنے کے لیے انہیں شہباز شریف کی جانب سے 10 ارب روپے کی پیشکش کی گئی۔ شہباز شریف نے الزامات کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے لاہور کی سیشن عدالت میں ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا۔ ٹرائل کورٹ نے جواب جمع کرانے میں تاخیر پر بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع ختم کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بھی بانی پی ٹی آئی کی درخواست خارج کی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان نے حق دفاع ختم کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ جسٹس عائشہ ملک نے اختلافی نوٹ میں لکھا تھا، کسی بھی فریق کا حق دفاع ختم نہیں کیا جانا چاہیے، بانی پی ٹی آئی کو دفاع کا موقع ملنا چاہیے۔ ریاست شہریوں سے قانون منواتی ہے، خود بہانے بناتی ہے۔ ریاست اپنی نااہلی کا بوجھ عدالت پر نہیں ڈال سکتی۔ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، حکومت کی اپیل زائد المیعاد قرار دے کر خارج کر دی، تاخیر معاف کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ ریاست اپنی نااہلی کا بوجھ عدالت پر نہیں ڈال سکتی۔ ریاست شہریوں سے تو قانون منواتی ہے، لیکن خود بہانے بناتی ہے۔ بیوروکریسی کی سستی کی سزا دوسرے فریق کو نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو عام سائلین کی طرح قانون پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا، حکومت کو بھی عدالت میں وہی پروٹوکول ملے گا جو عام آدمی کو ملتا ہے۔ حکومت کوئی انوکھا سائل نہیں، اسے بھی عام شہری کی طرح قانون ماننا پڑے گا۔ دفتروں کے اندر رولز یا انتظامی مشکل وقت کی پابندی سے اوپر نہیں ہو سکتے۔ حکومت کے مطابق افسر کے تبادلے کی وجہ سے اپیل دائر کرنے میں دیر ہوئی۔ سرکاری افسران کی کمی یا کمیٹیوں کے اجلاس نہ ہونا حکومت کا اپنا قصور ہے۔ قانون پر عمل درآمد افسران کی سہولت کے تابع نہیں، نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کی اپیل زائد المیعاد قرار دے کر خارج کر دی، تاخیر معاف کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ وفاقی حکومت نے سروس ٹریبیونل فیصلے کے خلاف مقررہ 60 دن کی مدت گزرنے کے بعد 20 دن کی تاخیر سے اپیل دائر کی تھی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی واشنگٹن میں ملاقات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ٹویٹ میں بتایا، ملاقات بورڈ آف پیس کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ مارکو روبیو نے ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، کہا پہلے بورڈ آف پیس اجلاس میں بطور بانی رکن پاکستان کی شرکت پر شکر گزار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے 31 جنوری کو بلوچستان، 6 فروری کو اسلام آباد حملوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ حالیہ ہم منرلز وزارتی اجلاس میں پاکستان کی شرکت کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں معدنیات، توانائی کے شعبے کی ترقی، امریکی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے موقعوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو شاندار جنرل اور شخص قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا فیلڈ مارشل مضبوط آدمی اور اچھے فائٹر ہیں۔ ٹرمپ نے کہا انہیں اچھے فائٹر پسند ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا پاک بھارت جنگ میں 11 جنگ مہنگے جیٹ طیارے گرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا میں جنگ نہ رکواتا تو 25 ملین لوگ جان سے جاتے۔ میں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم مودی کو فون کیا، کہا آپ نے جنگ نہ روکی تو 200% ٹیرف لگا دوں گا۔ ان میں سے ایک چیخ پڑا نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ دونوں جنگ جاری رکھنا چاہتے تھے۔ پیسے کی بات آئی تو کہا ہمیں تو جنگ نہیں کرنی۔ Minister Sharif, I like this man of Pakistan. Fighting going on when I got to know him, and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. I got to like them, the prime minister, the field marshal.
who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. He said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives. War was raging. Planes were being shot down. 11 jets were shot down, very expensive jets. I called him. I said, listen, I'm not doing trade deals with you two guys if you don't settle this up. If you fight, I'm going to put 200% tariffs on each of you. One of them, I won't say which one, said, no, can't do that. They both wanted to fight. When it came to losing a lot of money, they said, I guess we don't want to fight. And we solved that deal 2-3 days, right? These are two very powerful nations, these are two nuclear nations. And I don't want to say what was going to happen. Prime Minister, I want to thank you. People have no idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets. And they were all in. Both of them were all in, and now they're not. واشنگٹن میں وزیر اعظم شہباز شریف غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں صدر ٹرمپ کے مرکز نگاہ رہے. تقریب آمد پر امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا, ان کا پرجوش خیر مقدم کیا. صدر ٹرمپ اور شہباز شریف کے درمیان خوشگوار گفتگو ہوئی. تقریب کے اختتام پر ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے سامنے گلے لگا لیا. فلسطینی عوام اسرائیلی قبضے کا درد برداشت کر رہے ہیں. غزہ میں پائیدار امن کے لیے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بند کرنی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس میں اظہار خیال. کہا, آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہے. Holy month of Ramadan, and may God reward you and make you successful in your efforts to bring lasting peace in Gaza. We deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. It is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. The people of Palestine must exercise full control of their land and their future in line with UN Security Council resolutions. We must work together towards a credible pathway to Palestinian self-determination through the establishment of an independent, sovereign and contiguous state of Palestine. غزہ میں جنگ ختم ہو چکی, لڑنے کے لیے فوج بھیجنا ضروری نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس سے خطاب. کہا, حماس نے ہتھیار ڈالنے کا وعدہ کر لیا ہے, نہیں ڈالے تو بہت برا ہوگا. حماس نے بہت تعاون کیا جس کا اعتراف کیا جانا چاہیے. فلسطین برائے فروغ نہیں. فلسطین کے امور برائے خارجہ کے شعبہ نے ایکس پر لکھا, فلسطینی اپنی سرزمین پر ہیں. نسل پرست آباد کار حملہ آوروں کو ہمارا ملک چھوڑنا ہوگا. اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا. وقت آ گیا ہے کہ دنیا ایسی بدمعاش ریاست کو مسترد کر دے جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے اور روزانہ نسل پرستانہ اقدامات کر رہی ہے. دنیا کو یکجا ہو کر دہشت گرد آباد کاروں کا مقابلہ کرنا ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ وہ فلسطین کی حقیقت مٹا سکتے ہیں. وہ اپنے توسیع پسندانہ منصوبے فلسطینی عوام پر مسلط کر سکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن سے توانائی, کانکنی, معدنیات, زراعت اور آئی ٹی کے منصوبوں کے لیے فائنانسنگ میں اضافے کا مطالبہ کیا. واشنگٹن میں ڈی ایف سی کے سی ای او سے ملاقات میں وزیر اعظم نے پاک امریکہ معاشی شراکت داری کے فروغ میں ڈی ایف سی کے کردار کو سراہا. نجی اداروں کے مشترکہ منصوبوں کو متحرک کرنے میں ڈی ایف سی کے کردار کی تعریف کی. بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم کی بین الاقوامی رہنماؤں سے غیر رسمی اور خوشگوار ملاقاتیں ہوئی. وزیر اعظم کی بحرین کے فرما روا شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ, آذربائیجان کے صدر الہام علییو, ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوییو, قازقستان کے صدر قاسم جمعرات اور انڈونیشیا کے صدر سے غیر رسمی ملاقاتیں ہوئیں. ان ملاقاتوں میں اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر گفتگو ہوئی. مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا.
پاکستان کی اہمیت پوری دنیا میں ابھر کر سامنے آئی ہے۔ پاکستان کی سفارتی پالیسی کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی واشنگٹن میں AIY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا دنیا کہتی ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ غزہ امن بورڈ اجلاس میں پاکستانیوں کو عزت ملی۔ امپورٹنٹ پلیئر ہے، پاکستان کی فورن پالیسی ہے۔ اب دنیا اس کو مانتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ آج پاکستانیوں کی عزت تھی، پاکستان کی عزت تھی کہ وہاں پہ رہائی ملی پاکستان کو بھی، وزیر اعظم کو، فیلڈ مارشل کو، تو یہ تمام پاکستانیوں کی عزت ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر پاکستانی رہتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک اعزاز ہے کہ اس لیول پہ ریکگنیشن پاکستان کی ہو۔ وہ فلسطین کے کاز میں بلیو کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ فلسطینیوں کا، غزہ کے شہریوں کا مقدمہ بڑے زوردار طریقے سے لڑا ہے۔ دیکھیں ان کی آج 3 بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں۔ نمبر 1، جو فلسطین کی زمین ہے اس پہ حق فلسطینیوں کا ہے۔ نمبر 2، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ نمبر 3، ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام۔ اور آج بورڈ آف پیس کے اندر پاکستان نے فلسطینیوں کا جو حق تھا وہ ادا کیا۔ بڑا اچھا ٹیم ورک ہے پرائم منسٹر کا اور فیلڈ مارشل کا، انہوں نے فورن پالیسی میں بڑا کام کیا۔ DPM کی بڑی ایفرٹ ہے۔ جنگ کے بعد پاکستان کو بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا۔ جو اکنامک ٹائز ہیں وہ بھی امپروو کر رہے ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بالکل اس میں بات چیت ہوگی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے ٹیررزم کی اس جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ پاکستان ایک شیلڈ ہے ٹیررسٹ اور پوری دنیا کے درمیان۔ ٹیررزم ایک کامن پرابلم ہے جو دنیا کے کئی ممالک فیس کرتے ہیں، اور پاکستان فرنٹ لائن پہ اس پہ کھڑا ہے۔ بہت سارے موضوعات میں سے ایک موضوع یہ بھی ہوگا جو زیر بحث آئے۔ غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس کے دوران سکھوں نے امن ریلی نکالی۔ سکھ فار جسٹس نے دنیا بھر میں امن قائم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ سکھ فار جسٹس کی بورڈ آف پیس کا رکن بننے کے لیے صدر ٹرمپ کو $1 ارب کی بھی پیشکش۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ کا کہنا تھا ٹرمپ امریکی محکمہ خارجہ کی نگرانی میں بھارتی پنجاب میں خالصتان ریفرینڈم کرائے۔ بھارتی پنجاب ایک ٹائم بم بن چکا۔ بھارت میں خالصتان ریفرینڈم کے حامیوں کو مبینہ جعلی مقابلوں کا سامنا ہے۔ بھارت میں 11,000 سے زائد سکھ نوجوانوں کو گرفتار کر کے گینگسٹر قرار دے دیا گیا ہے۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ امریکی صدر نے واضح کر دیا۔ تہران کو الٹیمیٹم بھی دے دیا۔ ایئر فورس 1 طیارے میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کو چاہیے کہ وہ 10 یا 15 دن میں معاہدہ کر لے۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ On Iran, bad things will happen. Iran does this. Really bad things. What will that? I'm not going to talk to you about that. Either make a deal or we're going to get a deal one way or the other. But with a military strike, is it to wipe out their nuclear? I'm not going to talk to you about that. But we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. Let them use that speculative base. Give them a deadline. Fun to make a deal. I would think that'll be enough time, 10, 15 days. Pretty much maximum. ایران نے اقوام متحدہ کو متنبہ کیا ہے کہ اگر کسی قسم کی جارحیت کا سامنا ہوا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مشن نے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کو خط میں لکھا ایران جنگ کا خواہاں نہیں، لیکن کوئی حملہ ہوا تو خطے میں دشمن کی فوجی تنصیبات اور اثاثوں کو پوری قوت سے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی مستقل مشن کے مطابق ٹرمپ کے بیانات فوجی جارحیت کا اشارہ دے رہے ہیں، جس سے خطے میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ ایران پر امریکی ممکنہ حملے کے خدشے نے بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمت 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید 2.2% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ لندن برنٹ خام تیل $1.56 اضافے سے $71.91 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل $1.55 مہنگا ہوا اور اس کی قیمت $66.74 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پینٹاگون سمیت دیگر سرکاری اداروں کی جانب سے UFOs اور خلائی مخلوق سے متعلق سرکاری خفیہ دستاویزات جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کو ہدایت دیتے ہوئے لکھا غیر معمولی عوامی دلچسپی کے پیش نظر میں محکمہ دفاع سمیت دیگر متعلقہ محکموں اور اداروں کو کہتا ہوں کہ وہ خلائی مخلوقات سے متعلق اہم اور دلچسپ معلومات کی سرکاری فائلز کی نشاندہی کریں اور اسے جاری کر دیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں فیصل واوڈا نے بات کو بڑھا چڑھا دیا۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی، ڈیل ہوئی نہ ہوگی، میں نے جو بات کی وہی عطا تارڑ نے کی۔ 24 نومبر کو PTI کے ساتھ بات ہوئی تھی، اسے ڈیل کا درجہ دے دیا جائے تو الگ بات ہے۔ میں نے کی ہے اس بات کا کنکلوژن کیا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ بیٹھے ہیں، آپ ادھر آگے بیٹھ جائیں اور مجھے بٹھا دیں جدھر آپ بیٹھے ہیں۔
فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی اس میں اور اس بات میں بتایا کیا فرق ہے؟ جو میں نے کہا ہے وہی تارڑ صاحب نے 24 نومبر کو جو بات ہوئی ہے تردید محسن نقوی صاحب نے بھی نہیں کی، اور فیصل واڈا صاحب نے جو کیا انہوں نے خراب الفاظ ان کے اپنے اس میں انہوں نے کو تھوڑا سا بات کو بڑھا چڑھا دیا ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے نہ کوئی ڈیل آفر کی ہے عمران خان صاحب کو، نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے، نہ کبھی آفر ہوگی۔ ڈی چوک آنے کا جو ان کا معاملہ تھا وہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے تھے، سنجانی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ بات جو بھی وہ کرنا چاہے ہو سکتی ہے۔ ایگری کرنے کے بعد اس بات کی آپ گنڈا پور صاحب سے بھی تصدیق کر لیں اور شاید محسن نقوی صاحب بھی تائید کر دیں کہ وہ ایگری ہوئے۔ بعد میں پھر سیکنڈ تھاٹ ان کو آئی، بشرا بیگم صاحبہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے ڈی چوک ہی جانا ہے۔ محسن نقوی صاحب اس وقت بات کر رہے تھے، اسپیکر قومی اسمبلی بھی ان لوپ تھے، میں بھی ایک دو میٹنگز میں موجود تھا، اس کے علاوہ عامر ڈوگر صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، گوہر خان صاحب تھے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں الیکٹرک بسوں کے ڈپو اور چارجنگ سینٹر کا افتتاح کیا۔ محسن نقوی نے الیکٹرک بس میں متعلقہ افسران کے ساتھ سفر بھی کیا۔ محسن نقوی نے منصوبے کی کامیاب تکمیل پر پوری ٹیم کو مبارکباد دی، کہا اسلام آباد کے 1.25 لاکھ شہری روزانہ ان بسوں میں سفر کر رہے ہیں، مسافروں کی تعداد 2.5 لاکھ یومیہ تک لے کر جانے کا ہدف ہے، طلبہ اور طالبات کے روٹس کا خصوصی خیال رکھا جائے گا۔ انہوں نے الیکٹرک بس سروس کو روات تک توسیع دینے کا اعلان کیا۔ محسن نقوی نے کہا راولپنڈی اسلام آباد ریلوے سروس بحال کی جا رہی ہے، HIT پاکستان میں الیکٹرک بسوں کی مقامی تیاری شروع کرنے جا رہا ہے۔ کراچی سولجر بازار میں گیس دھماکے اور عمارت گرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا، پولیس نے عمارت کے مالک کو گرفتار کر لیا۔ FIR کے مطابق 40 گز پر تعمیر کی گئی غیر قانونی عمارت گرنے سے 15 افراد جاں بحق ہوئے۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ سولجر بازار میں غیر قانونی عمارت گرنے سے 15 جانیں چلی گئی۔ سولجر بازار پولیس کے ہاتھوں گرفتار عمارت کے مالک و بلڈر نے اہم انکشافات کر دیے۔ پہلے میں جوتے کا کام کرتا تھا، بعد میں رکشے چلایا اور بعد میں پھر پتنگیں بیچنے لگا۔ اچھا 18 سال ہو گئے بلڈنگ کو بنے، 35 سے 32 کر دیا گز کے اوپر۔ 32 گز میں تھی جی، تو کیسے 32 گز میں عمارت بنتی ہے؟ اب یہ تو نہیں معلوم، بلڈر کو بنا ہے۔ ملزم ارشاد کے مطابق 2007 میں عمارت بنانے کے بعد کمرے کرائے پر دے دیے تھے۔ ملزم کہتا ہے حادثے میں میرا نہیں بلکہ رہنے والوں کا قصور ہے۔ کس کو کرائے پہ دے رکھا؟ کتنا کرایہ ملتا تھا آپ کو؟ میرے کو 10,000 ملا۔ غیر قانونی عمارت کی تعمیر نے ایک مرتبہ پھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ سولجر بازار پولیس کے ہاتھوں گرفتار بلڈر نے ہوش ربا انکشافات کر دیے کہ کیسے ایک رکشہ چلانے والے ایک پتنگ فروش نے 3 منزلہ عمارت کھڑی کر دی جو کئی جانے جانے کا باعث بنی۔ دیکھنا یہ ہے کہ گرفتار ملزم کو اب کیا سزا ملتی ہے۔ کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محی الدین احمد وانی کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا ایڈ ہاک صدر مقرر کر دیا گیا۔ محی الدین وانی تقرر کے بعد اپنے پہلے بیان میں قومی ٹیم کے کپتان عماد بٹ پر پابندی فوری ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کھلاڑیوں کی تربیت اور میچ پر توجہ دیں گے، انتظامی امور فیڈریشن سنبھالے گی، وزیر اعظم کے اعتماد پر شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستان ہاکی کی عظمت کی بحالی کے عزم کا اعادہ کیا۔ بیجنگ کے مصروف شاپنگ مال میں نئے قمری سال کی رنگا رنگ تقریب ہوئی۔ 3 انسان نما روبوٹس نے اسٹیج سنبھالتے ہی محفل لوٹ لی۔ مشہور پاپ گانوں کی دھن پر حیرت انگیز ہم آہنگ اور دلکش رقص نے حاضرین کو دنگ کر دیا۔ حاضرین تالیاں بجاتے اور ویڈیوز بناتے رہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔